اس سے قبل دروس میں ہم نے صراط الذین انعمت علیہم اس ٹکڑے کی وضاحت کی ہے. تقریباً 6 دروس اسی ٹکڑے پہ ہوئے. انعام یافتہ طبقات کی وضاحت. کتنے طبقات ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. یہ 4 طبقات ہیں جو کہ انعام یافتہ ہیں. اب دیکھیں کس قدر سعادت مندی کی بات ہے. یہ قرآن کب نازل ہوا تھا؟ آج سے 1400 سال پہلے. اور تب سے لے کے آج تلک ان انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں دعائیں ہو رہی، دن رات ہوتی، ہر رکعت میں ہوتی، تذکرے ہوتے. تو ہم نے 6 دروس میں ان 4 طبقات کی وضاحت کی. انبیاء میں تو شمار نہیں ہو سکتا، لیکن صدیقین، شہداء اور صالحین کے اوصاف بھی ہم نے ذکر کیے تاکہ ہم بھی ان کے اوصاف اپنا کے ہمارا شمار بھی ان میں ہو جائے جن کا دن رات تذکرے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں دن رات دعائیں ہوتی. اب اس آیت کا دوسرا ٹکڑا، اور بعض کے نزدیک یہ 7ویں آیت بنتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ آیت غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ گمراہ لوگوں کا. اب صراط مستقیم مزید واضح ہو رہا ہے. پہلے کا انعام یافتہ لوگوں کا، بعد میں فرمایا کہ ان لوگوں کا نہیں جو کہ گمراہ ہیں اور مغضوب علیہم. ایک چھوٹا سا نقطہ جو کہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، یہ جو پہلا ٹکڑا ہے اس میں اللہ نے کہا تھا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اس میں خطاب ہے جو ہے وہ فیس ٹو فیس بات ہو رہی. خطاب اسے کہتے ہیں نا، فیس ٹو فیس بات کر. انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. انداز خطاب ہے. لیکن اگلے ٹکڑے میں غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا. انعام کی باری آئی تو نے انعام کیا. سوال سمجھ آ؟ انعام کی باری آئی تو نے انعام کیا، غضب کی باری آئی جن پر غضب ہوا. حالانکہ انعام بھی اللہ دیتے، غضب بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن انعام میں انداز خطابت ہے اور غضب میں انداز غائب ہے. وجہ کیا ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ نے 2 وجوہات نقل کی. پہلی وجہ یہ ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ انعام بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے اور غضب اور شر بھی اللہ کی طرف سے. خیر اور شر کا مالک اللہ ہے، یہ بات تو حقیقت ہے. لیکن اللہ کی طرف انعام کی نسبت کی گئی ایک ادب ہے کہ اللہ کی جو عظیم ہستی ہے اس کی طرف خیر کی نسبت کی جائے. غضب بھی چونکہ اسی کی طرف سے ہے، لیکن نسبت کرنے میں وہ ادب نہیں ہے. غضب کی نسبت کرنے میں وہ ادب نہیں، اس لیے غضب کی غائب کر لیا. مثال کے طور پہ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں جو سورۃ القحف میں وہ کشتی توڑ دی نا، آپ جانتے ہیں واقعہ. خضر علیہ السلام کشتی توڑ دی تو کہتے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو توڑ دوں، اس پہ عیب کر دوں، اس کشتی کو توڑ دوں تاکہ آگے جو بادشاہ ہے ظالم وہ کسی کشتی کو جو خوبصورت ہو، اچھی ہو، نہیں ہو، اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. تو اللہ نے حکم دیا ان کو کہ اس کو تھوڑا سا توڑ دے تاکہ عیب ہو جائے. تو عیب لگایا، حالانکہ عیب لگانے کا حکم اللہ نے دیا تھا. کہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا،
میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیب دار کر دوں، عیب کی نسبت اپنی طرف کی۔ اب اگلی بات، وہ دو بچے تھے، دوسرا واقعہ، دو بچے تھے، ان کا خزانہ ایک دیوار کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اب دیوار گرنے والی تھی تو اللہ نے حضرت خضر کو کہا کہ اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دو۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کو دوبارہ تعمیر کر دو۔ تو اس میں کیا کہتے ہیں خضر؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیا کہ وہ اپنا خزانہ نکال لیں جب وہ بڑے ہوں۔ اب خیر کی بات ہے تو رب نے ارادہ کیا، عیب کی بات ہے تو میں نے ارادہ کیا، کس لیے؟ یہ ایک ادب کی بات ہے۔ تو وہی بولیاں یہاں لاگو کریں کہ اگر انعام کی بات ہے تو نے انعام کیا، اور غضب کی بات ہے تو غضب کیا گیا، اس کو غیب کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا، اسم مفعول۔ دوسرا جواب یہ ہے اس کا کہ انعام کرنے والی ذات اللہ کی ہے، صرف ایک، انعام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ انعمت علیہم، تو نے انعام کیا، تو چونکہ واحد ہے انعام کرنے میں اللہ رب العزت، اس لیے انعام کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی۔ انعام میں اللہ واحد، لیکن غضب میں اللہ رب العزت بھی ہیں، اور ان ظالموں پہ غضب فرشتوں کا بھی ہے، اور ان پہ غضب انبیاء کا بھی ہے، مومنین کا بھی ہے۔ تو چونکہ غضب میں ایک جمع ہے، ایک جماعت ہے غضب کرنے میں، تو اس لیے غضب کی جو بات ہے وہ مغضوب کے صیغے کے ساتھ، مغضوب کے لفظ کے ساتھ استعمال کی۔ یہ ایک چھوٹا سا نقطہ تھا کہ انعمت علیہم میں خطاب ہے اور مغضوب علیہم میں ایک جو ہے وہ غیب کی بات ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دو وجوہات ذکر کی ہم نے۔ اب اگلی بات یہ ہے غیر المغضوب علیہم، نہ ہمیں راستہ دکھا ان کا جن پر تیرا غضب ہوا۔ یہ غضب کیا ہوتا ہے؟ غضب مانا غصہ، ناراضگی، ناپسندیدگی۔ مانا یہ ہے کہ ایسے لوگوں پہ اللہ رب العزت نے ان کی بد اعمالی کی وجہ سے، اعتقاد باطلہ کی وجہ سے ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے۔ یہ غضب ہے، ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا، ان کو اپنی رحمت سے دھتکار دیا۔ جب اللہ کسی پہ غضب کرتے ہیں تو یہ نہیں فرشتوں کو بھیجتے ہیں جاؤ اس کے گھر میں جو اناج پڑا ہے یا خزانہ پڑا اس کو مٹی بنا دو، یہ نہیں کہتے، بلکہ سب سے پہلے اس کو اپنی رحمت سے دھتکار دیتے ہیں، سب سے پہلے۔ دوسرے نمبر پہ جب اللہ کسی پہ غضب کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو دنیا کی نظر میں، اہل حق کی نظر میں منفور اور نفرت کے قابل بنا دیتے، لوگ اسے نفرت کرتے۔ پہلی چیز اللہ اس کو اپنی رحمت سے دھتکار دیتے۔ دوسری چیز اہل حق کے دل میں اللہ رب العزت اس کی نفرت پیدا کر دیتے جس پہ اللہ غضب کرے۔ اور دوسرے نمبر پہ جس پہ اللہ غضب کرتے ہیں، دنیا میں اللہ رب العزت اپنی سزاؤں کو بھگتنے کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتے، کرو جو کرنا ہے، آخرت میں حساب ہوگا۔ جب اللہ پہ سے غضب کرتے ہیں تو اللہ غضب کیوں کرتے ہیں؟ تین وجوہات ہیں۔ کچھ لوگ حق کو جانتے ہوتے ہیں، حق و صداقت کا علم ہوتا ہے، حق بات کو پہچانتے ہوتے ہیں، لیکن دیدہ دانستہ حق سے منہ موڑتے ہیں۔ یہ لوگ غضب الہی کے مستحق ہوتے ہیں۔ ابن قیم نے کہا ہے کہ ایسے شخص جو علم ہے، عالم ہے، وہ علم میں بڑا ہے، علم میں چھوٹا ہے، جیسا بھی ہو، لیکن عمل نہیں ہے، وہ بھی غضب الہی کا مستحق ہے، وہ بھی مغضوب علیہ میں شمار ہوتا ہے، والعیاذ باللہ۔ علم ہے لیکن عمل نہیں، بے عملہ انسان مغضوب علیہ میں شمار ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ایسے لوگ جو کہ
اللہ کی صراط مستقیم کو پہچانتے ہیں، حق و صداقت کا علم ہے، لیکن ذاتی مفاد کی وجہ سے، گروہی تعصب کی وجہ سے، خواہشات نفس کی وجہ سے وہ حق سے منہ موڑتے ہیں، حق سے جی چراتے ہیں، یہ تمام لوگ غضب الہی کے مستحق ہیں۔ خلاصتاً کیا نکلا کہ علم ہے، سمجھ ہے، پتہ ہے یہ نیکی کا راستہ ہے، حق کا راستہ ہے، جس راستے پہ میں چل رہا ہوں یہ غلط ہے، علم ہے، لیکن جان بوجھ کے اپنے حق سے منہ موڑے ہوئے، عمل سے جی چرائے ہوئے اور حق بات سے اپنے آپ کو دور لے جا رہا ہے، یہ غضب الہی کا شکار ہے۔ ہم بتائیں گے انشاءاللہ ابھی کہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں جو غضب الہی کا، جو انسان کرے تو غضب الہی کا مستحق بنتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے پہلے نمبر جو غضب الہی کو آواز دیتا ہے، اس کا سبب بنتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ حکومت کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ پاکستان اس قدر مقروض ہے، اس قدر مقروض ہے کہ پاکستان کے ہر فرد پہ کئی لاکھ قرضہ ہے، چھوٹے بچے پہ، بڑے پہ۔ کوئی کہہ سکتا ہے اس میں کہ حکومت کی نااہلی ہے، یا فلاں حکومت جو ہے وہ اس کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، لیکن ایک چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارے جگہ جگہ پہ شرک کے اڈے، یہ قرضے کیوں نہ ہو، یہ معیشت کی تنگی کیوں نہ ہو، جگہ جگہ پہ اللہ کے غضب کو ہم آواز دیتے ہیں، باقاعدہ جو ہیں وہ اڈے بنائے ہوئے شرک کے اور اس طرح کے گناہوں کے، اور ایسے اعمال ان کے اور ایسے اعتقاد ان کے کہ جو شرک کے واضح ان کے جو ہے وہ نصوص ہیں۔ پہلا عمل جس سے اللہ رب العزت غضب نازل ہوتا ہے وہ شرک ہے۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا بنی اسرائیلیوں نے، سینالہم غضب، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وذلت فی الحیات الدنیا، نہ صرف غضب بلکہ دنیاوی ذلت ان پہ ڈال دی گئی، دنیا میں ذلت، ایک غضب دوسرا ذلت، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور عذاب عظیم کے مستحق قرار دیے گئے آخرت کے اعتبار سے۔ اب 3 عذاب سنائے گئے جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، دنیا کی نظر میں معمولی بات ہوگی، لیکن اللہ کے ہاں معمولی بات نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ توحید کو اپناؤ، شرک سے باز آؤ۔ اہل قوم کہتے ہیں قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا، تو ہمارے پاس اس لیے آیا تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہمارے آباء و اجداد جن کو پوجتے تھے ان کو چھوڑ دیں، اس لیے آئے ہو؟ جاؤ نہیں مانتے فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو اتنا ہی سچا ہے تو جو ہمیں تو عذاب کی دھمکیاں دیتا ہے جا لے عذاب۔ یہ انہوں نے توحید کو للکار، توحید سے عدل اعلان انکار کیا۔ تو سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ حضرت ہود کیا جواب دیتے ہیں؟ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تم پہ اب اللہ کی طرف سے پلیدگی اور اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوگا۔ کیوں؟ تم نے شرک کو آواز دی، شرک کو جو ہے وہ اختیار کیا اور توحید کو تم نے انکار کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ وہاں پہ سجدے ہوں اور عبادتیں ہوں، میری قبر کو ایسا نہ بنانا۔ نبی اسلام باوجود اس کے کہ اپنی امت کو توحید کا درس دیتے رہے، لیکن آخر وقت بھی نبی اسلام نے توحید ہی کو ہی غالب کیا، کہا یا اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اشتد غضب اللہ
علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ایسی قوم پہ اللہ کا غضب نازل ہوا جس قوم نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ تو کس کی بات ہو رہی؟ شرک کی۔ تو شرک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کے غضب کو آواز دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ عمل ہے جس کو کفر کہتے ہیں۔ یہ کفر بھی اللہ رب العزت کے غضب کو آواز دیتا ہے۔ کفر کس چیز سے؟ اللہ کی آیتوں سے کفر، اللہ کے فیصلوں کو نہ ماننا۔ بعض لوگ اسلامی حدود کو نہیں مانتے، جو اسلامی حدیں ہیں وہ نہیں مانتے، کہتے ہیں اسلام کی جو سزائیں ہیں وحشیانہ ہیں۔ اب یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ بعض لوگ قربانی کو نہیں مانتے، عید الاضحیٰ کے موقع پہ کہتے ہیں اور لو جی اتنے دن مہنگے مہنگے جانور خریدتے ہیں، فضول خرچی نہیں، اسے بہتر کسی غریب کے سر پہ ہاتھ رکھو، اسے دے دو۔ اچھا شادی بیاہ کے موقع پہ اس کا تو فضول خرچیاں، فضول رسومات، وہاں غریب کی اولاد یاد نہیں آتی، وہاں یتیم یاد نہیں آتا۔ تمہاری شب و روز ہیں اللہ کی نافرمانی میں، فضول خرچی میں اٹھتے ہیں، وہاں اللہ یاد نہیں آتا۔ جہاں پہ اسلامی نص ہے وہاں پہ ان کو جو ہے وہ ہمدردیاں سوچتی ہیں۔ اب یہ کفر نہیں تو اور کیا؟ بعض لوگ عورتوں کے جو حقوق ہیں، عورتوں کے جو تحفظ کے اللہ رب العزت نے احکام جاری کیے کہ عورتیں گھر میں رہیں، باپردہ رہیں، اس کے انکاری۔ ہمیں آزادی چاہیے، مساوات چاہیے، مردوں کے شانہ بشانہ چلیں۔ یہ سارے عنصر، یہ ساری باتیں کفر کی دلیل ہے۔ اسلامی حدود کو نہ ماننا، حدیث کا انکاری۔ بعض لوگ حدیث کو نہیں مانتے، کہتے ہیں بس قرآن ہے نا، بس ٹھیک ہے، قرآن کو سمجھنے حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ منکرین حدیث ایک بہت بڑا فرقہ موجود ہے دنیا میں جو حدیث کو مانتے ہی نہیں۔ بعض لوگ معتزلہ جیسے، وہ اللہ کی اسماء و صفات کو نہیں مانتے، اللہ کے اسماء جو نام ہے اللہ کی اور اللہ کی صفات وہ نہیں مانتے۔ اللہ سمیع ہے، سننے والا، بصیر، دیکھنے والا، وہ نہیں مانتے۔ اب یہ کفر نہیں تو اور کیا؟ تو کفر اللہ کے غضب کو آواز دیتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آل عمران میں، سورہ آل عمران میں، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے غضب لے کے لوٹے۔ یہودیوں کی بات ہو رہی، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ کیوں تھا؟ وجہ بیان، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے تھا، كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اب اللہ کی آیتوں سے انکار قرآن و حدیث ہے، اللہ کی آیتوں سے انکار، اللہ کے فیصلوں کو نہ ماننا، اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، یہ کفر اللہ کے غضب کو آواز ہے۔ تیسرا عمل نوٹ کریں، ارتداد۔ یہ ارتداد بھی یہ غضب کی دلیل ہے۔ ارتداد کا معنی کہ دین قبول کر لیے، اسلام قبول کر لیے، اسلامی شعائر اور اسلامی عقائد قبول کر لیے، عمل کر رہے ہیں، لیکن کسی نے پٹی پڑھائی، اسلام سے متنفر ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو انتہائی موحد لوگ، متبع سنت، کسی یونیورسٹی میں چلا گیا پڑھنے کے لیے، حالانکہ یونیورسٹیاں یہ ہماری علمی دانش گاہیں، یہاں سے تو علم کے جوہر اٹھنے چاہیے، یہاں سے تو اس قدر لوگ اٹھنے چاہیے جو کہ دنیا میں جہالت کو مٹا دیں، لیکن یونیورسٹی میں کسی نے مس گائیڈ کیا، اسلام کے خلاف کنفیوز کیا، اور وہ کہتا نظر آتا ہے آئی ایم ایکس مسلم، میں کبھی مسلمان ہوتا تھا، اسلام سے پھر گیا۔ کئی ایسے لوگ ملے بڑے موحد متبع سنت، کسی نے کیا پٹی پڑھائی اور اس ذہن کے اندر کیا بات ڈال دی اسلام کے بارے میں، اللہ اور قرآن کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کہ اسلام سے متنفر ہو گئے، چھوڑ دیا اسے، کہا نہیں مانتا۔ آج بھی ایسے لوگ ملیں گے جو مسلمان تھے لیکن قادیانیت کی طرف، یہودیت کی طرف مائل ہو گئے، وہاں وظیفے ملتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ تو ارتداد بھی اللہ کے غضب کو آواز دیتا ہے، قرآن نص موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
سورۃ النحل کی آیت نمبر 106، من کفر باللہ من بعد ایمانی، جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرتا ہے. ہاں ایک صورت ہے بچنے کی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کو مجبور کیا جائے کفر کرنے پہ لیکن دل میں ایمان ہے. جس طرح عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل نے بہت مارا اور مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، کہہ رہا ہے بس ایک دفعہ اپنی زبان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ بات کر دو، ان کو گالی دے دو، لیکن نہیں دے رہے، مضبوط ہے، لیکن وہ مار رہا ہے. آخر کار وہ لفظ بول دیے، اس نے چھوڑ دیا تو بھاگے روتے ہوئے نبی اسلام کے پاس ہے، یا رسول اللہ میں نے آج یہ گستاخی کی آپ کے بارے میں. تو آپ نے فرمایا تیرا دل کیسا تھا؟ کہا دل میں محبت تھی آپ کے لیے، تعظیم تھی، ادب تھا. کہا کوئی حرج نہیں. الا من اکرہ، جس کو مجبور کیا جائے وہ کفر کرے، وہ نہیں. لیکن ولکن من شرح صدرا بالکفر، ولکن من شرح بالکفر صدرا، جس نے کفر کری اپنا سینہ کھول دیا، دل میں کفر جما لیا، اس پہ کیا ہے؟ فعلیہ غضب من اللہ، اس پہ اللہ کا غضب بنا کر، عذاب شدید ہے اس پہ، اللہ کا غضب ہے. تو یہ کتنے اعمال ہوئے؟ 3 اعمال. اور سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو شخص اپنے دین سے ارتداد کا رویہ اختیار کرتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اگر اسی پہ اس کی موت آ جائے وہ کافر ہے. اور نبی اسلام کی حدیث ہے من بدل دینہ فقتلوہ، جو اپنا دین بدل اس کو قتل کر دو. ارتداد کی سزا واجب القتل ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے. تو 3 اعمال ہو گئے. چوتھا عمل پیش کرتے ہیں اور آج کا درس یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. چوتھا عمل نفاق ہے، جو اللہ کے غضب کو آواز دیتا ہے. نفاق نفق سے ہے، نون فا قاف، نفق سے. نفق عربی زبان میں سرنگ کو کہتے ہیں. سرنگ کے 2 منہ ہوتے ہیں، ایک سے انٹر ہوتے ہیں اور ایک سے باہر نکلتے ہیں. تو منافق اس کے بھی 2 منہ ہوتے ہیں، ایک منہ سے اسلام میں داخل ہوتا ہے اور دوسرے منہ سے کفر کی طرف. شرعی اصطلاح میں منافق اس کو کہتے ہیں جو منہ سے کہتا ہے میں مومن. رئیس المنافق عبداللہ بن ابی بن سلول، نبی اسلام خطبہ دے رہے تھے، ممبر کے پاس بیٹھ کر روتا تھا، ہے رئیس المنافقین، ایسے ممبر کے پاس بیٹھے، منہ صحابہ کی طرف ہے. نبی اسلام خطبہ دینے، نیچے بیٹھے، روئی جا رہے، روئی، بڑا متقی، لیکن اول درجے کا منافق تھا. نماز میں کھڑا بڑا روتا تھا. تو یہ ظاہری ایمان ہے، باطن میں کفر چھپا ہوا، یہ منافق. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اللہ رب العزت عذاب دیں گے منافق مردوں کو اور عورتوں کو، مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو. الظانین باللہ ظن السوء، جو الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں بدگمان ہے. اللہ کے بارے میں بدگمان، اللہ کے بارے میں بدگمانی کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکام میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہونا، کنفیوز ہونا، یقین نہیں اللہ پہ. علیہم دائرۃ السوء وعلیہم غضب، ان پر اللہ کا غضب ہے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ منافقوں کی اور مشرکوں کی. تو کتنے اعمال ہوئے جی؟ 4. سب سے پہلے شرک، یہ اللہ کے غضب کو آواز دیتا ہے. خدا را اپنے اندر جذبہ پیدا کیجئے، معاشرے کے اندر اصلاح پیدا کریں، شرک سے نجات کی. ہمارے معاشرے میں ہر گلی میں ہر دوسرا گھر مشرک ہے. ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ بیان کر رہے ہیں. ہر دوسرا گھر شرک کی طرف جا رہے ہیں. ایسے ایسے عقائد ہیں جو کہ شرکیاں ہیں، توحید پر کاری ضرب لگاتے ہیں. دوسرا کفر چھوٹی سی چیز کو بھی نہ ماننا کفر ہے. یہ نہیں کہ اللہ کہتا ہے میں اللہ رسول کو نعوذ باللہ نہیں مانتا، نہیں، چھوٹی سی بات. اب کئی مسلمان ملیں کہتے ہیں جی اسلام کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے جی کسی دین میں. سنا آپ نے یہ بیان؟ کہتے ہیں اسلام کو کسی دین میں کوئی فوقیت نہیں، سب دین برابر. والعیاذ باللہ، مانا کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی راضی رکھنا چاہتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ ارتداد، کہ دین میں کوئی پڑھا لکھا سمجھا جانا
لیکن مائل ہو گیا کفر کی طرف، چاہے وہ ظاہری یا باطنی. اور چوتھے نمبر پہ نفاق. اب یہ نفاق بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت غضب کو آواز دیتا. بعض آپ کو ایسے ملیں گے یہ اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے، اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے، لیکن دل کے اندر قادیانیت، دل کے اندر یہودیت، ان کے کسی کافر کے ساتھ محبت ہونا بھی یہ نفاق کے. کافر کے ساتھ محبت ہونا، کفری عقیدے کے ساتھ محبت ہونا، یہ بھی ایک نفاق. اس لیے اپنے عقائد کی حفاظت کیجیے اور اپنے تمام جو ہے وہ نظریات کی، اسلامی نظریات کی حفاظت کیجیے. مزید انشاءاللہ کل یہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.